ایک وقت تھا جب لوگ بہت زیادہ باہر جاتے تھے اور ٹرینڈ تھا کہ سعودی عربیہ یا گلف ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں جاتے تھے لوگ، اور یورپ کی طرف اتنے زیادہ لوگ نہیں جا رہے ہوتے تھے پاکستان سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا کلچر اور ہمارے جو سوسائٹی کے نارمز ہیں، جو ہماری ویلیوز ہیں، یا جو ہمارے تہوار ہیں، ان سے قریب رہتے تھے لوگ باہر جا کے۔ عید ہو گئی، آپ کے باقی تہوار ہیں، یہ سارے ان سے لوگ قریب رہتے تھے، کیونکہ سعودی عربیہ ہے یا گلف کنٹریز ہیں، ان کا بھی کلچرل ویلیوز اور اسلامی نظام ہونے کی وجہ سے ہم ان سے کافی حد تک جو سے قریب ہیں۔ اب جو پاکستان سے لوگ بہت تیزی سے باہر جا رہے ہیں اور پورے یورپ کے اندر جا رہے ہیں، تو اس میں ایک تو باہر جانے سے اپرچونٹیز تو وہ اویل کر رہے ہیں، اور اپنی سیکیورٹی، جاب سیکیورٹی اور اپنی فیملی کو سیکیور کر رہے ہیں، لیکن اس سے اثرات کیا ہوں گے آنے والے ہماری جنریشن پہ؟ کوئی بھی قوم جو سی ہوتی ہے وہ اپنی شناخت پہ چلتی ہے، اور ہم ساری شناخت کی پیداوار ہیں۔ ہم سب اپنی شناخت اگر کھو دیں تو ہم قوم کی حیثیت کھو دیتے ہیں۔ باہر جانے سے یا ملک سے لوگ بہت تیزی سے باہر جا رہے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہوں، یا وہ قریب آپ کہہ لیں مستقبل میں واپس نہ آئیں، تو جو بچہ باہر کے ایک آپ کہہ لیں ماحول کے اندر بڑا ہوگا، وہاں پیدا ہوگا، پھر بڑا ہوگا، تو اس بچے کی تو جو انٹیک ہوگی سوسائٹی سے وہ ڈفرینٹ ہوگی، مختلف ہوگی، پاکستانی سوسائٹی سے بالکل مختلف ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ کینیڈا میں ہیں، آپ یورپ میں ہیں، یا آپ کسی اور ملک کے اندر ہیں، امریکہ میں ہیں، تو وہاں کے جو معاشرے کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، اور وہاں کے ظاہری بات ہے آپ اپنے کلچر کے اندر رہ بھی رہے ہیں، تو وہاں کی جو اس کا کلچر ہے، جو ان کے باقی ویلیوز ہیں، فیملی ویلیوز ہیں، وہ آپ کے اوپر اثر چھوڑتی ہیں، کہیں نہ کہیں چھوڑتی ہے، کیونکہ آپ نے اسی سوسائٹی میں رہنا ہوتا ہے، اسی سوسائٹی میں آپ نے بڑا ہونا ہوتا ہے، اور اسی سوسائٹی میں آپ نے اپنی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، انہیں لوگوں سے آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے، انہیں لوگوں سے آپ نے ملنا جلنا ہے، تو وہ ایک اثر چھوڑ کے جاتی ہے، اور وہ جو اثر ہے وہ بہت عرصے تک ایک انسان کی پرسنالٹی کو متاثر کرتا ہے۔ اور یہ بات زیادہ یہاں پہ قابل غور ہے کہ اگر وہی اثر بچہ لینا شروع کر دے جو چھوٹا ہے، 5 سال، 6 سال، 7، 8، 10 سال تک کی عمر تک اگر بچہ وہاں پہ اثر لینا شروع کر دے، تو وہ عمر ہوتی ہے اپنے آپ کے اندر اپنی پرسنالٹی کو پختہ کرنے کی، نا کہ آپ مولڈ ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، آپ کا دماغ تبدیل ہو رہا ہے، آپ کی سوچ بن رہی ہے، آپ کی ایک معاشرے کی طرف ایک نظر بن رہی ہے۔ تو اب جس طرح سے دنیا میں مائیگریشن ہو رہی ہے، پاکستان سے بہت لوگ چلے گئے ہیں، اس کا اثر ہوگا، اور یہ دور تک اثر رہے گا اس کا، آنے والے کئی صدیوں تک رہ سکتا ہے، کیونکہ جو نسلیں باہر جا کے بنیں گی اور باہر رہیں گی اور باہر ہی بڑی ہوں گی، وہ پھر اس معاشرے کو نہ صرف چھوڑنے سے ہچکچاتی ہیں بلکہ واپس اگر آ جاتی ہیں تو وہ یہاں پہ رہنے سے بھی ان کو جو ہے تھوڑا سارا آپ کہہ لیں کہ وہ اتنا پسند نہیں کریں گے یہاں رہنا، کیونکہ ہمارا معاشرہ اور باہر کا معاشرہ یہ بالکل مختلف ہے۔ تو جو یہاں سے جائیں اور وہ واپس آ جائیں، اس عمر میں آپ 25 سال میں گئے ہیں، 20 سال میں گئے ہیں، پھر واپس آ جائیں، تو چلیں ان کا بچپنا اس ماحول میں گزرا، اور بچپنا چونکہ ماحول میں گزرا تو اس ماحول کے مطابق وہ بن گئے، تو باہر جا کے وہ اتنے نہیں بدلتے، یا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ویلیوز کو پریزرو کر کے رکھنا ہے۔ لیکن اگر تو فیملیز باہر جا کے سیٹل ہو جائیں اور ان کے بچے وہاں پیدا ہوں اور بچے بھی باہر بڑے ہوں، تو ان بچوں کو پھر آپ واپس لائیں گے تو وہ اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ برین ڈرین جو ہے ملک سے لوگوں کی تعداد جو باہر جا رہی ہے، اگر ہمارے ملک کے حالات جلدی ٹھیک نہیں ہوتے تو اس کے ہماری جنریشن پہ بھی بڑے لمبے دور رس جو سے ہیں اثرات ہوں گے، نہ صرف ہماری جنریشن پہ بلکہ ایک ویلیوز کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ بھی ہماری جنریشن جو سی ہیں وہ ایک ایسے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے باہر رہ کے جو ہماری ویلیوز سے بالکل مختلف ہے۔
تو برین ڈرین کا اثر یہاں تک نہیں ہے، لوگوں کے باہر جانے کا اثر یہاں تک نہیں ہے کہ ملک کے اندر سے ایک اسکلڈ بندہ یا ٹیلنٹڈ بندہ چلا گیا، اس کے جو بچے ہوں گے وہ بھی اس ملک سے اس طرح سے واپس آ کے سیٹ نہیں ہو پائیں گے جس طرح سے ایک عام آدمی جاتا ہے اور واپس آ کے ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، اور اگر تو ہم نے گرو کرنا ہے، اگر ہم نے بڑھنا ہے آگے، تو ہمیں اپنی سویلائزیشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی شناخت، قومی شناخت کو بچا کے رکھنا ہے۔ جسے کہتے ہیں آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا، آئیڈیالوجی ہی آپ کو بچا کے رکھتی ہے۔ آپ کی آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی ہے، آپ کے کلچر ہے، آپ کی ویلیوز ہیں، آپ کے تہوار ہیں، آپ کے لوگ ہیں، آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ ہے، اس سب کے اندر اگر آپ دراڑ ڈالنا شروع کر دیں، باہر رہنے کی وجہ سے وہ ہو جائے، باہر کے معاشرے کی وجہ سے ہو جائے، تو اس دراڑ کو اس کو صحیح کرنا یا اس دراڑ کے اندر وہ جو شگاف پڑنا شروع ہو جائے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف ہماری نسلوں کے لیے بلکہ ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے بھی، اور ہماری قومی شناخت کے لیے۔ تو ایک تو ایجوکیشن سسٹم، باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس ماحول میں رکھیں کہ ان کا کلچر، ان کے جو آئیڈیاز اور بلیوز ہیں اپنے کلچر اور سوسائٹی کے بارے میں وہ تبدیل نہ ہوں، اور وہاں کے لوگ اس طرح ہے کہ وہ ایک حد تک تو مکس ہو سکتے ہیں، اس حد تک مکس نہ ہو جائے کہ وہ اپنے کلچر کو ہی چھوڑنا چاہیں، کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کلچر اٹیک کر رہا ہے جس کا آپ رہ رہے ہیں تو آپ اپنے کلچر کو بھولنا شروع کرتے ہیں، تو کلچر انفلٹریشن کا جو ایک عمل ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ باہر جانا ایک جاب کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے تو برا نہیں ہے، لیکن اگر باہر جا کے آپ کے فیملی پہ امپیکٹ آنا شروع ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے اس حد تک کہ آپ کی فیملی اچھی پڑھ جائے گی اور وہ گرو کرے گی، لیکن وہ آپ کے کلچر اور اپنی ویلیوز سے بہت دور چلے جائیں گے، اور جو قوم میں کلچر ویلیوز دور چلی جاتی ہیں ان کی پیچھے شناخت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی نہ اگلی شناخت بنتی ہے نہ پچھلی شناخت ان کے پاس ہوتی ہے، پھر وہ دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات کو ہم نے ایک نیشن کے طور پہ بھی سوچنا ہے، جو باہر لوگ رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنا ہے، اور ہمارا فیوچر جو ہے اسی بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو نہ ہونے دیں، چاہے لوگ باہر جائیں لیکن وہ واپس بھی آئیں تو ان میں کوئی تبدیلی نہ ہو، ان کی ویلیوز میں، کلچر میں، ان کی سوچ میں۔